ایک اور کہانی کرائی جی، وہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں میری لاش روضہ شریف پہ لے کے جانی ہے، اندر سے آواز آئی تو دفنا دینا ورنہ نہیں، تو اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو، میں نے اس کی انجینئرنگ کر دی۔ اللہ کے بندے، حضرت عمر کو حدیث بھول گئی تھی، حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اجازت لے دو اجرے میں دفن ہونے کی، ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ قبر رسول پہ، جس طرح وہاں آواز آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی، کیونکہ نبی اسلام کے تو دونوں یار تھے نا، اتنی ایک نال پکی یاری تھی دوسری نال کچی، وہ آ گئی بخاری میں، کہانی بزرگوں نے لکھی تھی، بزرگوں کی کہانی کھل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا یہ کہانیاں کرائیں، یہ کہانیاں ان کے بزرگ بابوں نے لکھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ سے، ان کا کہنا ہے کہ محمد علی مرزا مذہبی طوائف ہے، جو بات کہتا ہے چند دن کے بعد اسے مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ یہی محمد علی مرزا ان بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے بزرگ بابوں نے کہانیاں لکھی ہیں، انہی بزرگ بابوں کے حوالے دیتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ جب اپنے بات آ جائے، اپنا مقصد نکالنا ہو، پھر تو ان کے حوالے بھی دیتا ہے اپنے ریسرچ پیپر میں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات آئے تو کہتا ہے بزرگ بابی کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے۔ دیکھیں جی، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 46 کے اوپر لکھتا ہے نوٹ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کو حبیب کو حبیب سے ملا دو لکھا ہے خصائص الکبریٰ میں۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں لاتا ہے، جن کے بارے میں کہتا ہے ان کے بابوں نے لکھا ہے، کہانیاں کرائی انہوں نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 911 ہجری، اس نے رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا، اپنے بابوں کو اس نے کہا ہے۔ آگے دیکھیں گے البانی کو یہ کہہ رہا ہے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اس سے آگے کہتا ہے محدث اعظم پاک و ہند شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا۔ 911 ہجری لکھتے ہیں بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے، انہوں نے اس غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم کو بند کروا دیا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ اس کا حوالہ کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء للسیوطی۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی میں سند کوئی نہیں، آپ سند بیان کریں نا، اصل کتاب کا حوالہ دیں۔ صرف آپ نے ایک بزرگ بابے کی کتاب سے نکل کیا ہے نا، آپ تو کہتے ہیں کہانیاں کراتے ہیں، تو آپ کہانیاں کرا رہے ہیں۔ آپ ہر ممبر پر ہر تقریر میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو خطبات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر گالیاں دیا کرتے تھے، اصل کتاب بتائے نا۔ یہاں تو بزرگ کی بات انہیں لے لی، یہاں تمہیں کہانی نہیں لگی، اصل کتاب کہاں ہے؟ وہاں خصائص الکبریٰ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بات علماء بیان کرتے ہیں تو وہ تمہیں کہانی لگتی ہے، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک بزرگ کا تو نے حوالہ دے دیا، اصل کتاب نہیں بتائی، تو یہ کہانی نہیں ہے؟ یہ کتنی دوغلی پالیسی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تو اس سے کہانی کہہ رہا ہے، بزرگ بابوں نے لکھا ہے، اور یہاں اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور اس کا حوالہ بھی تو نے نہیں دیا اصل کتاب کا، تو یہ کہانی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں، اوروں کو تو کیا ہے کہانیاں کرا رہے ہیں، آگے دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں واقعہ کس طرح بیان کر رہا ہے۔ گلدستہ اہل بیت، اور اس میں انہوں نے اہل بیت میں صرف انہوں نے شروع کے اہل بیت کی بات نہیں کی ہے، سیدنا علی حسن حسین، بلکہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ جو ائمہ ہیں بعد کے، ان کے بھی حالات زندگی۔ اور انہوں نے کہا جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے 450 اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کسی جگہ 2 سطریں کسی جگہ 3 سطریں ملی ہیں باقی کے ائمہ کے بارے میں، تو بڑی مشکل سے یہ کتاب تیار کی ہے۔ اور کہتے ہیں ابھی میں نے کتاب پرنٹ نہیں کروائی تھی، اور یہ کہتے ہیں یہ راز تھا، ابھی ہم لکھ رہے تھے، میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی، اسی دوران کہتے ہیں مجھے انگلینڈ سے ایک بندے نے فون کیا، اور مجھے اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو آپ نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھوائی ہے نا، تو مجھے بھی اس کا ایک نسخہ بھجوا دے۔ تو میں نے کہا کون سی کتاب؟ میں نے تو کوئی ایسی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا، میں نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور کہا یہ طارق جمیل کا تحفہ ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو میں
رونا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں, مبشرات تو قیامت تک کے لیے باقی ہیں. باقی میں اپنے حوالے سے بھی اس طرح کے کئی ایک خواب ہیں, لیکن میں پبلکلی بیان نہیں کرتا. جی دوستو, آپ نے واقعہ سنا کہ وہ کتاب ابھی پرنٹ ہی نہیں ہوئی تھی تو انگلینڈ سے فون آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب دکھائی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان میں لاکھوں مسلمان ہیں, انہیں دیکھ رہے ہیں, اور ان میں سے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, ابھی پرنٹ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب دکھا رہے ہیں. تو اگر اس کی انجینئرنگ کی جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ایسا واقعہ نہیں آتا, امام مسلم کے بارے میں تو ایسا واقعہ نہیں آتا. یہاں آپ کی انجینئرنگ کہاں گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, تو اس کے بارے میں تو کہتا ہے بزرگ بابوں نے لکھا ہے اور بخاری مسلم میں نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے بخاری مسلم میں؟ اور کہتے ہیں ہمیں بھی ایسے خواب آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری دنیا ہے. اگر آپ اس واقعے کو صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر فرد کا پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھی ہے اور ابھی پرنٹ نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. یہاں کریں آپ انجینئرنگ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مسلم شریف میں ہے, صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے قریب بیٹھ جانا, اور اتنی دیر تک بیٹھنا کہ جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے, ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, اتنی دیر تک بیٹھنا تاکہ مجھے انسیت محسوس ہو. اور یہ حدیث کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی؟ مسلم شریف حدیث میں 121. تو آپ یہاں کریں انجینئرنگ, اپنی پلمبری دکھائیں نا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی تو آپ نے وصیت کیوں نہیں کی کہ میری قبر کے قریب بیٹھ کے تم نے بیٹھنا ہے, اتنی دیر تک بیٹھنا ہے جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے, پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ وصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کی؟ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 3999 3989. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے جب کفار ان کی میت کو کاٹنے کے لیے آئے اور مسلح کرنے کے لیے آئے, اس کی توہین کرنے کے لیے آئے, تو بھیڑیں آ گئیں. یہ میں آپ کو تصویر پہ دکھا رہا ہوں, بھیڑیں آ گئیں, انہوں نے اس میت کی حفاظت کر لی اللہ کی طرف سے. اب دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں تو وہاں کوئی بھیڑیں نہیں آتی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے, اس کا جگر نکالا جاتا ہے. تو اب یہاں پلمبری دکھائیں اپنی کہ عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت ہوئی ہے, تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اور اسی حدیث میں 3989 میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے, تو قید کی حالت میں انہیں انگور ملتے تھے, وہ انگور کھاتے تھے, اور اس وقت نہ انگور کا موسم تھا, نہ مکے کے ارد گرد کہیں انگور پائے جاتے تھے. بخاری میں حدیث ہے 3989. اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور نہیں ملتے, ان کے رفقا شہید ہو جاتے, انگور نہیں ملتے. اب یہاں اپنی پلمبری دکھائیں نا, بخاری مسلم میں دکھائیں نا اپنی پلمبری کہ ان کو مل رہا ہے, ان کو کیوں نہیں مل رہا. آگے میں ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہ پلمبری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بخاری میں حدیث ہے 465. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو صحابی ہے, رات کا وقت تھا, اندھیری رات تھا. جب واپس جانے لگے تو ان کے آگے دو چراغ چلنے لگے, ایک نے ایک سائڈ پہ جانا تھا, دوسرے نے دوسری سائڈ پہ جانا تھا, تو ہر ایک کے سامنے ایک چراغ ہوگا اور وہ گھر پہنچ گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرامت. اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آپ سجدے کے لیے جاتے تھے تو میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے, تو میں پاؤں ہٹا لیتی تھی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سجدہ کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اندھیری راتیں تھی اور اس وقت چراغ نہیں ہوا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھے, چراغ نہیں ہے,
اور دوسری طرف دو صحابی جا رہے ہیں، ان کے سامنے چراغ چل رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہاں پلمبری کریں نا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک طرف صحابہ ہیں، اس کے سامنے چراغ کی روشنی ہو رہی ہے اور گھر تک پہنچ رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، وہاں چراغ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہوتا، جس طرح مرزا جہلمی کر رہا ہے کہ جی ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، یہ بزرگ بابوں نے لکھا ہے، یہ بخاری میں ہے۔ اب میں نے آپ کو مثالیں دی ہے بخاری مسلم سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چراغ نہیں، اندھیرا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہ رضوان اندھیرے میں جا رہے ہیں تو سامنے چراغ بھی چل رہے ہیں، اور چوراہے پہ جا کے ایک نے دائیں ہونا ہے، ایک نے بائیں ہونا ہے، تو ایک ایک چراغ ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو کریں یہ اپنے پلمبری، پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔